کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جگہ میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کیا ہمیں یہ خوشی منانے سے، عید میلاد النبی منانے سے روکتا ہے یا ہمیں حکم دیتا ہے؟ تو یہ تو خوشی وہ ہے جس کی وجہ سے ساری خوشیاں ہیں، کہ یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعت ہے یا نہیں ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانا بدعت تو ہے، مگر بدعت حسنہ ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوتی ہے تو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عید ہوتی ہے۔ ہر مسلمان، چاہے وہ مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں، شمال میں رہتا ہو یا جنوب میں، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے جشن کو دھوم دھام سے مناتا ہے۔ ہاں، ایک ایسا بھی ہے جو اس دن ناخوش ہوا، جو اس دن غم زدہ ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت اس کی چیخیں نکلی تھی۔ وہ کون ہے؟ شاعر فرماتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جگہ میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ابلیس یعنی شیطان کی وہ شخص ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ اب ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ان بابرکات ایام میں کن کے ساتھ کھڑا ہے، میلاد منانے والوں کے ساتھ یا پھر ان لوگوں کے ساتھ جن کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جشن منانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہر مسلمان اپنے اپنے انداز سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا جشن مناتا ہے۔ کوئی محفل میلاد منعقد کرتا ہے، کوئی واعظ و نصیحت کی محفل منعقد کرتا ہے، کوئی غریبوں میں کھانا تقسیم کرتا ہے، تو کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتا ہے۔ الغرض کہ ہر مسلمان اپنے اپنے انداز سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جشن کو مناتا ہے۔ الحمدللہ، آج ڈسکشن وتھ نورین میں یہ پروگرام منعقد کیا ہے، جس میں میں آپ کا میزبان محمد احمد اشرفی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے مہمان سمنانی ویلفیئر ٹرسٹ کے وائس چیئرمین اور جامعہ دار اشرف کے وائس پرنسپل حضرت علامہ مولانا حافظ سید ذوالقرنین اشرف الشفیع الجیلانی یہاں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ مستحب ہے اور مستحسن ہے، اور یعنی شریعت میں اسے اچھا سمجھا گیا ہے، اور اس کے منانے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ نہ یہ فرض ہے اور نہ یہ واجب ہے۔ اب یہ جو بات کی ہے میں نے کہ نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے، اس بات کو ہم آخر میں رکھیں۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کیا ہمیں یہ خوشی منانے سے، عید میلاد النبی منانے سے روکتا ہے یا ہمیں حکم دیتا ہے؟ تو اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ خوشی منائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا ہے، جو رحمت فرمائی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ فضل پر خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرما رہا ہے کہ آپ مسلمانوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ خوشی منائیں، تو مجھے بتائیے کہ کائنات میں سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی خوشی اور رحمت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہے؟ بالکل نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کائنات میں سب سے بڑی خوشی ہیں، سب سے بڑی رحمت ہے، سب سے بڑا فضل ہے۔ اسی لیے مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی مناتے ہیں۔ آپ بتائیے، جب قرآن پاک کی آخری آیت نازل ہوتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سارے مسلمان خوشی مناتے ہیں
اور ایسے ہی ہم آپس میں بھی آج بھی اپنے گھر میں کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی خوشی کی بات ہو جائے، سب خوشی مناتے ہیں. تو یہ تو خوشی وہ ہے جس کی وجہ سے ساری خوشیاں ہیں. یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہمیں کوئی خوشی نصیب ہوتی نہیں. انسانیت تو ظلمت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. یعنی انسان کو انسانیت کے مرتبے پر فائز کرنے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر خوشی منائیں اور بے باک ہو کر سب کو بتائیں، سب کو مل کر، سب کو ملا کر اپنے ساتھ بٹھائیں، اور جس سے ناراضگی ہو اس سے ناراضگی کو دور کریں، اور یوں خوشی کا اظہار کریں کہ یہ محسوس ہو کہ یہ خوشی صرف ایک مسلمان کی یا دو مسلمانوں کی نہیں، یہ تمام امت مسلمہ کی اور ساری کائنات کی خوشی ہے. پھر ایک بات جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے. اگر فرض اور واجب ہوتا تو اس کے لیے قرآن کی دلیل ہونا ضروری تھی. اگر میں یہ کہتا نا کہ فرض ہے تو پھر آپ کہتے بھائی اس کی قرآن سے دلیل ہے، کیونکہ فرض قرآن سے ثابت ہونا چاہیے یا حدیث سے ثابت ہونا چاہیے. یا میں کہتا واجب ہے تو آپ کہتے ہیں حدیث سے دلیل لائیں یا قرآن پاک سے اشارہ لے کر آئیں اس کا. تو نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے. تو جو کام مستحب ہو اس کی قرآن سے دلیل طلب کرنا، جو آج لوگ کہتے ہیں نا قرآن پاک سے دلیل دے، اس کی قرآن سے دلیل طلب کرنا خود اصول کے خلاف. تو اس وجہ سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کی خوشی، حضور کی آمد کی خوشی، یہ تو ہمارے لیے باعث برکت ہے اور باعث رحمت ہے. ماشاءاللہ، میلاد کی شرعی حیثیت کے حوالے سے حضرت نے بہت اچھا کلام فرمایا. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو منانے کو کچھ لوگ بدعت کہتے ہیں، تو اس متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعت ہے یا نہیں ہے. اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. پہلے تو یہ سمجھ لے بدعت کسے کہتے ہیں نا، کیونکہ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ بدعت کسے کہتے ہیں پھر یہ سمجھ آئے گا کہ میلاد بدعت ہے کہ نہیں ہے. اچھا، بدعت اسے کہتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. یعنی جو برے کام نئے ایجاد کیے جائیں دین میں وہ بدعت ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے. اچھا، جب یہ حدیث پاک ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی نیا کام دین میں کیا جائے گا وہ بدعت ہے، گمراہی ہے. سوال ہو جاتا ہے، سوال یہ ہے کہ اگر ہر نیا کام بدعت ہے تو بہت سارے ایسے کام ہیں دین کے اندر جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تو نہیں تھے، ابھی ہیں. جیسے مساجد و مدارس کا اتنا عالیشان بننا، مجھے بتائیے رسول اللہ کے زمانے میں کہا تھا؟ نہیں تھا. اسی طرح قرآن پاک پر اعراب تھے؟ نہیں تھے. یہ بھی تو نئے کام ہیں، مگر ان کو تو بدعت نہیں کہتے ہم، بلکہ جو بدعت کی رٹ لگانے والے لوگ ہیں وہ خود اپنے مساجد اور اپنے مدارس کو اتنا عالیشان بناتے ہیں، اتنا خرچہ چندے سے کر کے تو وہ اپنے مدارس پہ لگاتے ہیں. بھائی یہ کہاں سے اس کی شرعی دلیل مل گئی ہے کہ جب ہر نیا کام بدعت ہے تو یہ بھی تو بدعت ہے؟ تو اس سے پھر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، ہر بدعت بری نہیں ہے. تو یہاں علماء تقسیم کرتے ہیں کہ ایک بدعت حسنہ ہے اور دوسری بدعت صحیح ہے. بدعت حسنہ وہ کام جس سے دین کو فائدہ ہو، جو دین میں اچھا کام ہو، ایجاد ہوا نیا کام، وہ بدعت حسنہ. اور بدعت سیئہ وہ ہے کہ جس کے لیے جو میں نے حدیث پاک فرمائی کہ جس سے دین کو نقصان ہو، جو دین میں نیا کام ایجاد کیا جائے. تو اب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بدعت تو ہے، جو آج مروجہ میلاد ہے یہ بدعت تو ہے، مگر اس سے دین کو کوئی نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں سارے وہی کام ہیں جو اگر الگ الگ کیے جائیں تو صحیح ہے، جیسے کہ تلاوت ہے، نعت ہے، واعظ و نصیحت کا بیان ہے، جلوس ہے، سارے کام. کھانا تقسیم کرنا ہے وہ تو ویسے بھی ہم تقسیم کرتے رہتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی شرعی قباحت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ یہ بدعت سیئہ ہے اور حرام ہے.
تو اسی لیے میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانا بدعت تو ہے، مگر بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے دین کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، بدعت کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو فرمائی حضرت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تو گزشتہ کچھ سالوں سے منائی جانے لگی، پہلے تو نہیں تھی، تو اس متعلق آپ کیا فرمائیں؟ یہ بھی بہت اچھا سوال کیا۔ ہمارے اصل میں بھولے بھالے مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ ان باتوں کو سن کر پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی پہلے تو ہوتا نہیں تھا، ہم نے ابھی سے منانا شروع کیا۔ اچھا، اس میں ایک اضافہ میں کروں گا، وہ اضافہ یہ ہے کہ حرمین شریفین سے دین آیا نا، تو حرمین شریفین میں تو میلاد نہیں منایا جاتا، ایسا ہی ہے، اور آپ لوگ یہاں پر میلاد مناتے ہیں، یہاں بھی عراق چلے جائیں، یمن چلے جائیں، یہ جتنے بھی حضور سے محبت کرنے والے جہاں جہاں موجود ہیں سب میلاد مناتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، حرمین شریفین سے جو اسلام آیا نا وہ ابھی نہیں آیا، ابھی نہیں آیا، وہ 1400 سال پہلے آیا، 1400 نہیں تو 1300 سال پہلے آیا۔ اب حضور علیہ السلام کے صحابہ حرم شریف سے نکلے اور پھر پوری دنیا میں پھیلتے گئے، پھر میلاد شریف کی خوشیاں، یہ سارے معاملات یہ پوری دنیا میں پھیلے۔ تو جب اسلام یہاں بر صغیر میں آیا ہے اس وقت میلاد منایا جاتا تھا، اور اس وقت حرم شریف میں بھی میلاد منایا جاتا تھا۔ میں آپ کو بات بتاؤں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 300 سال پہلے کی بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں ایک جگہ حاضر ہوا، ایک محفل میں، وہاں حضور کی آمد کی خوشیاں منائی جا رہی تھی، اور وہ خوشیاں حضور کی آمد کی اس طرح منائی جا رہی تھی کہ لوگ مل کر حضور کی میلاد کی باتیں کر رہے تھے، وہ واقعات ذکر کر رہے تھے، وہ خوارق عادات واقعات جو حضور کی ولادت کے وقت دنیا میں ہوئے، کہ اتنی پرانی آگ جو تھی وہ جل رہی تھی، وہ بجھ گئی، اور یہ تمام چیزیں جو پرانی باتیں ہیں وہ سب ذکر ہو رہی۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے تھے، وہ باتیں کر رہے تھے، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہاں بارش ہو رہی ہے، جب میں نے غور کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ نور کی بارش، سبحان اللہ، یہ نور کی بارش ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس نور کی بارش کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو مکہ مکرمہ کے بارے میں یہ لکھ رہے ہیں کہ میں نے وہاں پر میلاد ہوتے ہوئے دیکھا، اور آج کے مسلمان جو وہاں، کیونکہ اب نجدی حکومت ہے نا، یہ لوگ تو میلاد نہیں مناتے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو وہ نہیں منا رہے تو ہم بھی نہیں منائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے تو انہوں نے تو وہاں پر ساری چیزیں کھول دی ہیں، وہاں شراب کے اڈے کھول دیے ہیں اور ساری چیزیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے لیے بھی وہ حلال ہو جائے گا۔ تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہوگا، کہ دین تو وہی ہے جو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دے کر گئے، تو صحابہ نے عمل کیا، جو ان کے بعد صالحین نے عمل کیا۔ یہ آج کے لوگ جن کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کا تو اعتبار دین میں نہیں ہے نا۔ پھر دوسری بات، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کا یہ مشرب ہے، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ہے نا، یہ ان لوگوں کے بھی مرشد ہیں کہ جو میلاد کو منع کرتے ہیں۔ اچھا جی، وہ فرماتے ہیں کہ فقیر کا یہ مشرب ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر میلاد کو مستحسن سمجھتے ہیں اور میلاد مناتے ہیں، اور آپ نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ذریعہ برکات سمجھتا ہوں میں اسے، اور ہر سال مناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ بتائیے کہ جب اتنے بڑے بڑے بزرگ اور جو منع کرنے والے ہیں ان کے بھی بزرگ، ان کے بھی مرشد جب میلاد منا رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں جھگڑے کی بات کیا ہے، آپ بھی منا لو، چلو ہماری طرح نہیں مناؤ، کسی بھی طرح مناؤ، میلاد تو منا لو۔ میں نے یہاں پہ ایک صاحب کو سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا ہم تو ان کے پاس صرف اللہ اللہ سیکھنے جاتے تھے، اور شریعت کا علم جو ہے وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ اچھا، اس متعلق جو ہے آپ یعنی شریعت کا ان کو پتہ نہیں تھا، ہم صرف اللہ اللہ سیکھنے جاتے ہیں۔ اچھا، تو اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے کہ ہم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس، یا ان کے بزرگ جو جاتے تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہ صرف اللہ اللہ سیکھنے کے لیے جاتے تھے، تو یہ ان کا کہنا بھی ایک سوال ہے ان کے مرشد کے اوپر
کہ ان کو اس کا مطلب ہے وہ اپنے مرشد کو کامل ہی نہیں سمجھتے تھے، یا ان کے مرشد جو ہے وہ شریعت کی معلومات ہی نہیں رکھتے تھے، اور شریعت میں اس کو مرشد بنا ہی نہیں سکتے جس کو آپ کامل نہ سمجھیں۔ یعنی پیری مریدی تو اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ مرید اپنے پیر کو کامل نہ سمجھے، اور پیر کا عالم دین ہونا، اس کا شریعت کو پوری طرح جاننا ضروری ہے، یا تو پھر ان کو یہ چاہیے کہ یہ انکار کر دیں کہ ہم ان کو پیر نہیں مانتے۔ جب وہ یہ انکار کریں گے تو اوپر تک جو ہے نا ان کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، اور آگے جو وہ اپنی جو عمارت پوری کھڑی کر رہے ہیں وہ ساری عمارت گر جائے گی۔ تو اس لیے میں یہ مشورہ دیتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ ایسا نہ کریں، اپنی بات کو منوانے کے لیے اپنے پیروں اور اپنے بزرگوں کے طرف انگلی نہ اٹھائیں، بلکہ بہتر یہی ہے کہ حضور کا میلاد منا لیں، حضور سے محبت کا اظہار کریں۔ پھر میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک اور حوالہ میں آپ کو دے دوں، ویسے تو بہت حوالہ جات، اس میں بڑی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور پورا میلاد انسائکلوپیڈیا بھی موجود ہے، تو یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں ایک اور بات یہ ذکر کر دوں آپ کو کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے 70 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا جاگتی آنکھوں سے، تو آپ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبداللطیف کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک دن جب وہ اپنے مدرسے میں حاضر تھے تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک بزرگ نے آواز دی اور انہوں نے کہا کہ اے فقیہ، اپنے مدرسے کے جو بچے ہیں ان کو چھٹی دے دو، کیونکہ میلاد کا دن ہے، میلاد منایا کرو۔ یعنی میلاد کے دن خوشی منانا اور میلاد کے دن مدرسے میں اظہار میلاد کرنا، یہ چھٹی دینا کیا ہے؟ یہ حضور کی آمد کی خوشی کا اظہار ہے نا، تو یہ اظہار کرنا یہ بزرگوں کی سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے، اس طرح میلاد مناتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی میلاد منائیں۔ آپ ناظرین کرام کو یہ بتائیے کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کس انداز سے منائیں؟ ہاں، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس انداز سے منانا چاہیے۔ دیکھیں، میلاد النبی کے لیے جتنی خوشی کا اظہار کیا جائے کم ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ جب ہمارے گھر میں کوئی شادی ہوتی ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے، بالکل، اور اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کپڑے بھی سلواتے ہیں، ہم اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، ہم وقت بھی دیتے ہیں، ہم سارے کام کرتے ہیں، گھر میں لوگوں کو بھی بلاتے ہیں۔ بلکہ آپ کو پتہ ہے، ناظرین بھی جانتے ہوں گے کہ جب شادی ہوتی ہے تو اس کے لیے کتنے ایونٹ ہم مقرر کر لیتے ہیں، بھائی اس دن فلاں چیز ہے، اس دن فلاں چیز ہے، میں نام نہیں لے رہا، سارے رسومات جو ہم نے بنائی ہوئی۔ کیوں جی؟ کیونکہ ایک دن شادی ہے، ایک دن شادی۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ تو ہماری خوشی ہے، یہ تو ساری کائنات کی خوشی ہے، یہ تو وہ خوشی ہے کہ جس میں صرف انسان نہیں بلکہ تمام جمادات، حیوانات سب اس خوشی میں شامل ہیں۔ تو اس خوشی کو ہمیں اس طرح منانا چاہیے کہ جس طرح اس کے منانے کا حق ہے، کہ ہم اچھے کپڑے بھی سلوائیں، اچھی محافل منعقد کریں، کسی سے ناراضگی ناچاکی اس کو دور کر دیں، کسی سے آپ کی بات نہیں ہے تو اس سے جا کے خود مل لیں، اپنے دوستوں کو تحفہ دیں، اپنے عزیز و قارب سے جا کر ملیں، محفل میلاد منعقد کریں، کچھ نہیں تو اپنے گھر میں گھر والوں کو بٹھا کے درود شریف کی محفل کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ سنا دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار اور محبت کا اظہار جس قدر ہو سکے کریں۔ جہاں مسجد میں محفل میلاد ہو رہی ہو فوراً جائیں، بچوں کو پیغام دے دیں، بھئی محفل میلاد ہے، سب نے جانا ہے، اور صرف ایسے نہیں کہ اٹھے اور چلے گئے، اس کے لیے پوری تیاری کریں، اچھی خوشبو لگائیں، اچھے لباس پہنیں، اور اگر جو بندہ استطاعت رکھتا ہے وہ میلاد النبی کی خوشی میں ضرور کپڑے سلوائے گا۔ اس کی اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ یہ عیدوں کی عید ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اس کا اظہار، خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو معطر رکھیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کریں، اور ساتھ میں یہ تو جسمانی تیاری ہے،
روحانی تیاری بھی یہ کریں کہ میلاد شریف کے مہینہ آنے سے پہلے ہی، مجھے یاد ہے ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے استاد فرماتے تھے کہ میلاد شریف کا مہینہ آنے والا ہے، کس نے کیا تیاری کی؟ اب سب کہتے تھے ہم نے جو ہے کپڑے سلوانے کے لیے دے دیا، ہم نے یہ کر لیا. آپ فرماتے تھے نہیں، یہ بتاؤ کہ کس نے کتنی مرتبہ درود پاک پڑھا. صحیح. یہ دیکھیں کیسی زبردست تیاری کہ جتنا زیادہ درود پاک پڑھو گے یہ تمہاری تیاری. اور پھر ہم لوگ یہ نیت کرتے تھے، ہم اس وقت طلبہ ہوتے تھے، ہاسٹل ہوتا تھا، تو ہم یہ نیت کرتے تھے کہ روزانہ 12 مرتبہ درود تاج شریف پڑھیں گے، روزانہ 12 مرتبہ درود تنجینہ پڑھیں گے، اس ٹائم پہ یہ پڑھنا ہے. یعنی میلاد شریف کا مہینہ آتا تھا تو شروع کے 12 دن تو محسوس ہوتا تھا خود کہ کچھ تبدیلی ہے طبیعت میں، اور ایسا ماحول ایک بن جاتا تھا. تو میں یہی کہنا چاہوں گا ناظرین سے بھی، آپ کے توسط سے، اس پروگرام کے توسط سے، کہ اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیں، نعتیں لگا دیں اور بچوں کو نعتیں سکھائیں، بچے سے نعتیں پڑھوائیں، اور ایسا ماحول بنا دیں کہ سب کو محسوس ہو کہ یہ عام مہینہ نہیں، یہ میلاد کا مہینہ ہے. جو میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ جس انداز سے لنگر تقسیم ہوتا ہے تو اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جو لنگر تقسیم ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ادب اور احترام کے ساتھ کرنا ہے. دیکھیں ہمارا پورا دین جو ہے نا وہ ادب اور احترام سکھاتا ہے، اور خاص طور پہ جب ہم اتنی بڑی خوشی منا رہے ہیں، وہ بھی میلاد کی خوشی، اس میں ہم احترام نہیں کریں گے تو پھر فائدہ کوئی نہیں. تو اس میں ایک اور بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ میلاد کے موقع پر ہم نے ادب سے تقسیم کرنا. جیسے جلوس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرک کے اوپر سے یوں کر کے پھینک رہے ہیں اور وہ لنگر پھینکتے ہیں، وہ رزق ہے، اس کی بے حرمتی ہوتی ہے. اور میرے تو مشاہدے میں یہاں تک آیا، میں اکثر لوگوں کو روکتا بھی ہوں، اور سب جب یہ کام دیکھیں تو انہیں روکنا چاہیے کہ بریانی کی تھیلی یا کوئی بھی ایسا کھانا وہ جب اچھال کے پھینکتے ہیں تو جب تک وہ نیچے والے کے ہاتھ میں آتا ہے پھٹ چکا ہوتا ہے، تو اس سے پورا لنگر جو ہے وہ روڈ پر گر جاتا ہے اور بہت نقصان ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ادب اور احترام کے ساتھ تقسیم، اگر کہیں جھمگٹا لگ جائے بہت زیادہ تو تقسیم نہ کریں، روک دیں، اور پیار سے، محبت کے ساتھ. سب سے بہتر یہ ہے کہ بٹھا کر کھلائیں. آپ کو 200 بندوں کو کھلانا ہے، آپ قنات لگائیں، تری بچھائیں، دسترخوان بچھائیں، کھانا کھلائیں. کس نے منع کیا آپ کو؟ بہت اچھا طریقہ ہے. اور جب ہم اپنی کسی خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کیسے کھلاتے ہیں؟ ایسے ہی کھلاتے ہیں نا. تو اس خوشی میں تو ہمیں اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور زیادہ پیار اور محبت کے ساتھ. اور میں ان لوگوں کو بہت ہی زیادہ پریفر کرتا ہوں کہ جو مساجد میں کھانا کھلاتے ہیں، یعنی مسجد میں پروگرام ہوا، چاہے تھوڑا سا پروگرام ہے مگر مسجد میں کھانا کھلا دیا، اور اسی طرح محفل منعقد کی، وہاں کھانا کھلا دیا سب کو بٹھا کر، بہت اچھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کا جلوس میں جانا، خواتین کا اس طرح سڑکوں پر گھومنا، یا خواتین کا میلاد منانا کہ جس میں غیر محرم ان کو دیکھ رہے ہوں یا غیر محرم ان کی آواز سن رہے ہوں، اس طرح کرنا ناجائز ہے اور حرام ہے. بالکل ایسے جو بھی کرے گا یہ میلاد کا مقصود پورا نہیں ہوگا، اور میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اصل خوشی منانا مقصود ہے نا، وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا. تو خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر میں رہیں، وہ گھر میں میلاد منائیں، وہ آپس میں خواتین مل کر میلاد کریں. کس نے روکا ہے؟ کوئی منع کرے گا؟ کوئی منع نہیں کرے گا. شریعت نے بھی اجازت دی ہے، تو ہم سارے شریعت کے مکلف ہیں. خواتین جب باہر نکلتی ہیں تو اس سے فتنہ ہوتا ہے، پھر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو کچھ لوگ آوارہ وہ آ کے ہماری خواتین کو دیکھ رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی آپ نے خود ہی موقع دیا ہے، آپ کیوں اپنے گھر والوں کو لے کر گئے جلوس میں؟ جلوس میں تو جانا جائز ہی نہیں ہے، کسی صورت جائز نہیں ہے. عورتوں کا جلوس میں کسی صورت جانا جائز نہیں. تو اسی لیے اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے اور شریعت کی پاسداری کرنی چاہیے. اسی میں ہماری فلاح ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے. ناظرین کرام، آج کا ہمارا پروگرام ڈسکشن وتھ نورین
یہیں پہ مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہتر سے بہتر انداز میں میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔